إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ماہ رمضان المبارک بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ہم جیسے گناہگار بالکل بے فکر بغیر محنت کے اس کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہے، بہت فضیلتوں رحمتوں برکتوں والا ہے۔ اس کے اندر جتنے اعمال اور جتنی خیر حاصل کی جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے اندر بھی جو اعمال میں ابھی بیان کروں گا وہ اپنانے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ پورا سال آپ ان اعمال کو اپنا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں خیر و برکات اور اجر و ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر پہلا ایک عمل ہمارے درس کا یہ ہے، امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس بندے نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جس نے صبح کی نماز یعنی نماز فجر باجماعت ادا کی، فکأنما صلی اللیل کلہ، تو گویا کہ اس نے پوری رات قیام کیا۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ یہ گارنٹی اس پاک زبان اور اس پاک ذات کی وجہ کی طرف سے ہے جس زبان سے کبھی جھوٹ نکلتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ اللہ کی طرف سے ہی بولتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز عشاء اور نماز فجر باجماعت ادا کرے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری رات قیام کیا۔ دوسرا عمل، ابو صالح فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 رکعات قبل الظہر، زوال کے بعد ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھنے والا، یعدلن بصلاۃ السحر، اس کی نماز وہی درجہ رکھتی ہے جو سحر کی نماز یعنی کہ سحر کے وقت کی نماز تہجد کی نماز کا درجہ ہے۔ ظہر کی نماز سے قبل 4 رکعات نماز نفل ادا کرنا وہ ایسے ہے جیسے انسان نے سحری کے وقت نماز ادا کی۔ اس کو بھی اپنانا چاہیے، ان نوافل کو ہلکا اور معمولی نہ سمجھیں بلکہ کوشش کریں۔ تو چونکہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ زوال کے بعد اور ظہر سے پہلے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ظہر کی اذان سے بھی پہلے کی بات ہو، یعنی کہ ظہر کی اذان سے پہلے 4 رکعات اب ادا کریں اور 4 رکعات جو نماز ظہر کی ہیں وہ الگ سے ادا کریں، یا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ جو ظہر سے پہلے ہم 4 رکعات سنتیں ادا کرتے ہیں ان کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، تو روزانہ کی بنیاد پر آپ نماز تہجد پڑھنے کا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی بعض محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن 2 شواہد کی بنیاد پر امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ اسی طرح سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اغتسل یوم الجمعۃ، جس نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا، وبکرہا وابتکرا، اور خطبہ سے پہلے چل کر مسجد پہنچا، سوار نہ ہوا۔ ہمارے ہاں بعض دوست کہتے ہیں کہ بائک کے اوپر جانا، پیٹرول خرچ کرنا، یہ بھی اسی کے ثواب کی اندر آتا ہے۔ وہ الگ سے ثواب تو ہو سکتا ہے لیکن یہ قدم با قدم والا ثواب نہیں ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیدل چل کر اپنی سواریاں دور باندھ کر پیدل چل کر مسجد کی طرف جاتے تھے ان اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے۔ حالانکہ اگر سواری کا بھی وہی حساب ہو تو ان کے پاس تو چلنے والی سواریاں اونٹ گھوڑا وغیرہ ہوتے تھے، ہمارے پاس چلنے والی تو نہیں ہے، قدم با قدم تو وہ چل سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود
وہ پیدل چل کر جاتے تھے۔ ودنا واستمع وانصتا، اور جو بندہ سوار نہ ہوا پیدل چل کر آیا اور امام کے قریب خاموش ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے پورے غور کے ساتھ کان لہو بکل خطوۃ یخطوھا، کہ اس نے پورے غور و فکر کے ساتھ خطبہ جمعہ کو سنا، تو اس کے ایک قدم کے بدلے میں، ہر ایک قدم کے بدلے میں اس کے لیے پورے 1 سال کے عمل، یعنی 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام، رات کی عبادت یعنی تہجد کے برابر اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو بندہ جمعے والے دن غسل کرے، پیدل چل کر مسجد پر وقت آ جائے، امام کے قریب ہو کر بیٹھے، خطبہ جمعہ پوری توجہ کے ساتھ سنے، اور پھر وہ واپس جا رہا ہے تو اس کے آنے جانے کے جو قدم ہیں، ہر ایک قدم کے بدلے میں پورا سال ایسے ہے جیسے اس نے پورا سال روزہ رکھا اور رات کا قیام کیا۔ عمل چھوٹا سا ہے، اگر تھوڑی سی توجہ کے ساتھ کر لیا جائے تو اس کا اجر دیکھ لیں کس قدر اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح آج کل موسم ہے، موقع ہے، پیچھے 14-15 دن رہ گئے ہیں، اس کے بارے میں حدیث ہے، ان الرجل اذا سلم علی الامام، بے شک جس شخص نے یہ نماز یعنی نماز تراویح امام کے ساتھ پڑھی، حتی ینصرف حسب لہ قیام لیلہ، امام کے ساتھ نماز تراویح پڑھ کر فارغ ہونے والا، کہ جب امام فارغ ہوا تب وہ نماز چھوڑ کر گیا، جب امام فارغ ہوا تو امام کے ساتھ ہی یہ فارغ ہوا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایسا انسان من اتا فراشہ وہو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل، کہ جو بندہ اپنے بستر پر سونے کے لیے، لیٹنے کے لیے آیا، اس نے نیت کی کہ میں انشاءاللہ اٹھ کر نماز تہجد ادا کروں گا، نیت کر کے سو گیا، فغلبتہ عیناہ، نیند اس کی آنکھوں پر غالب آ گئی، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یعنی صبح سے مراد نماز فجر ہے، صبح سے مراد وہ 7-8 بجے 11-12 بجے نہیں، صبح سے مراد نماز فجر ہوتی۔ تو ایک بندہ رات کو نیت کر کے سویا کہ میں تہجد پڑھوں گا، لیکن وہ نیند کے غلبے کی وجہ سے نہیں اٹھ سکا، تہجد کا ٹائم گزر گیا، فجر کا ٹائم ہو گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کتب لہ ما نویٰ، اس نے جو نیت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس نیت کے مطابق تہجد کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور آگے تحفہ مزید فرمایا وَقَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کا وہ سونا اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ لکھ دیا جائے گا۔ کس قدر رب العالمین کی رحمت ہے۔ اس لیے کوشش کریں رات کو وضو کریں، 2 رکعت نماز ادا کریں، سونے کے تمام اذکار پڑھیں، اور یہ اس نیت کے ساتھ سو جائیں کہ اللہ نے توفیق دی تو میں اذان فجر سے پہلے اٹھ کر چاہے 1 رکعت وتر ہی ادا کر لیا کریں، وہ 1 رکعت پڑھا ہوا وتر بھی اللہ کے ہاں اس وقت بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من نام عن حزبہ، جو بندہ اپنے مقرر کردہ حصہ وظیفہ یعنی نماز تہجد سے سوتا رہ گیا، او عن شیء منہ فقرأہ فیما بین صلاۃ الفجر و صلاۃ الظہر، اور پھر فجر اور ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے یعنی فجر اور ظہر کے درمیان کسی بھی وقت، فجر سے لے کر ظہر تک اس وقت کے درمیان کسی بھی وقت اس نے وہ تہجد کی نماز پڑھ لی، تو آقا فرماتے ہیں کتب لہ کانما قرأہ من اللیل، تو اس کی اس وقت کی پڑھی ہوئی نماز بھی ایسے ہی لکھی جائے گی جیسے اس نے رات کو تہجد کے وقت پڑھی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ پہلی چیز کہ ایک بندہ نیت کر کے سو گیا، وہ اٹھ نہیں سکا، اس کو بغیر پڑھے ہی وہ ثواب لکھ دیا گیا، پھر اس کا سونا بھی صدقہ بنا دیا گیا۔ اور تیسری چیز کہ اس نے فجر تو پڑھ لی ہے، لیکن پھر فجر سے لے کے ظہر کے درمیان تک جو درمیانی وقت ہے، اس وقت کے درمیان اس نے وہ رہنے والی تہجد پڑھ لی، تو اللہ پھر بھی اس کی وہ تہجد ایسے ہی لکھ لیں گے جیسے اس نے رات کو پڑھی ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے وَقَانَ اِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند یا بیماری کی وجہ سے تہجد سے رہ جاتے، او مریضہ یعنی بیماری،
صلی من النہاری سنتی عشرۃ رکعتن، پھر اس کے بدلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر 12 رکعات ادا کرتے. اس کے بدلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 12 رکعات ادا کرتے. اب اس کی وضاحت یہ ہو سکتی ہے یا تو الگ سے 12 رکعات پڑھتے تو یا پھر تمام 5 نمازوں کی جو 12 رکعات سنتوں کی الگ سے فضیلت موجود ہے وہ ہو سکتی ہیں. اس کی وضاحت انشاءاللہ دوبارہ کر لیں گے، میرے علم میں نہیں ہے اس وقت. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعات ادا کرتے اس تہجد کے بدلے میں جو رات کو آپ کی پڑھنے سے رہ گئی تھی. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بمئۃ آیۃ فی لیلۃ کتب لہ قنوت لیلہ، جس نے رات میں 100 آیات پڑھی، 100 آیات قرآن کریم کی پڑھی، چاہے نماز میں چاہے ویسے ہی، تو وہ اسی طرح ہے کہ اس کے لیے رات کے قیام یعنی تہجد کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے. یہ وہ اعمال میں بیان کر رہا ہوں جن کے بدلے میں پوری رات کے قیام کا ثواب ہے. آگے چل کر ہم وہ بھی اعمال بیان کریں گے جن کے بدلے میں پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ہوگا انشاءاللہ. اور اسی طرح آخری عمل آج کی درس کا وہ یہ ہے، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفاتہ، جس آدمی نے رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کی وہ اسے کافی ہو جائیں گے. کس چیز سے کافی ہو جائیں گی؟ امام نووی رحمہ اللہ حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں یعنی کہا گیا ہے کہ اسے قیام اللیل یعنی تہجد یا شیطان یا ہر طرح کی آفات سے یہ دونوں آیات کافی ہو جائیں گی. ان کا کوئی بھی معنی لیا جا سکتا ہے، معنی ان کا کوئی بھی لے سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یعنی کہ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس کا کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے. تو لہذا ضرور ان اعمال کی طرف توجہ کریں. اعمال تھوڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، اجر و ثواب ان کا بہت زیادہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.